حکومت نے اپنے لیے جو کام چنا حکمت عملی کی وہ یہ کہ ہم ایک قرض حسن فنڈ بنائیں گے. اللہ کے رسول کی سنت ہے، ان کی دی ہوئی ایک تحفہ ہے، ہم نے اس کو عملی جامع بنایا اور جن کو ہم نے قرض دیے وہ ان میں سے 7% لینے والے کو دینے والے بن گئے. بچوں کو آپ نے اعلیٰ تعلیم دینی ہے، ان کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، فیس کہاں سے دیں گے؟ ہم نے کہا یونیورسٹی بنائیں گے جس میں بچوں کو کہیں گے کہ آج پڑھ لو 10 سال بعد فیس دے دینا. دنیا بھر میں 2 ارب لوگ ایسے ہیں جن کو رات کو پورا کھانا نہیں ملتا. لیکن مجھے دکھاوا کرنا ہے، مجھے مہنگے کپڑے پہننے ہیں، مجھے مہنگی گاڑی لینی ہے. سوچے تو صحیح، یہ سارا کچھ آپ کو کس نے دیا؟ تدبر کیا ہے؟ یہ سوچو کہ مجھے کیوں بنایا. میرے ہر سوال کا جواب آپ نے لاجواب کر دیا. جواب اچھے نہیں ہوتے، سوال اچھے ہوتے. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب موجود ہیں. ہم یقینی طور پہ اس وقت اسپین میں ہیں اور اخوت کا ایک پوری کمپین چلی اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے یقینی طور پہ بہت سے لوگوں کو ملے. زیادہ وقت نہیں لیں گے، خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ سفر کیا، بہت کچھ تو ہم نے سیکھا. میں چاہوں گا کہ اسپین کے حوالے سے جو اخوت کا ٹور رہا، کیا فیل کیا، کیسا رہا؟ دیکھیں میرے سے پہلے تو میں آپ کو مشہور ہوں کہ آپ نے اس گفتگو کا آغاز کیا. پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اخوت ہے کیا، تو باقی چیزیں ساری کی ساری اس کے بعد ہیں. تو اخوت ایک ایسا تصور ہے جس میں ہماری خواہش ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت اور اس کا رکشہ روایت جس کا نام مواقعات ہے اس پر عمل کر کے ایک ایسی دنیا تخلیق کریں جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو سے زندہ رہنے کا موقع ملے. مواقعات کہتی ہے کہ اگر معاشرے میں 2 طبقے ہیں، ایک اہل ثروت اور ایک غریب، تو ان دونوں میں سے ایک شخص ادھر سے یہ شخص ادھر سے اگر ہمیں محبت اور بھائی چارہ کر لے تو دونوں طبقے جو ہیں اوپر اٹھ سکتے ہیں اور ایک اچھی دنیا اچھا سماج بن سکتا ہے. اب اس پیغام کو لے کے ہم اٹھے. 20 برس پہلے پاکستان میں ہم نے ایک ادارہ بنایا کہ اس فلسفہ کو عملی شکل دے سکے. اس کا نام اخوت ہے، فلسفہ مواقعات ہے. اور اخوت نے اپنے لیے جو کام چنا حکمت عملی کی وہ یہ کہ ہم ایک قرض حسن فنڈ بنائیں گے جس میں یہ جو ہیوز ہیں یہ ڈونیٹ کریں گے اور اس کو ہم ایک کسٹوڈین کے طور پر ہیو ناٹس کو دیں گے اور بھیک نہیں دیں گے بلکہ انہیں کہیں گے کہ جاؤ کاروبار کرو. کیونکہ 90% رزق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں ہے، تو بے شک چھوٹا کاروبار کرو، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کوئی چیز بیچی تو یہیں سے کوئی تنظیم کی منزلیں طے کرتے جاؤ. یہ اس کا کام تھا بنیادی طور پر. حیثیت معافی چاہتا ہوں بھائی حضرت، حیثیت صحافی ایک ہمیشہ ہمیں گفتگو میں سوال پیدا ہوتا ہے. مواقعات اور اخوت کا جو کانسیپٹ آپ لائے اس میں آپ نے ثابت کر دیا، یعنی الحمدللہ اخوت نے وہ عمل کر دیا اور دکھا دیا کہ یہ بہت. جی بالکل، مطلب دیکھیں یہ تصور تو پہلے سے موجود ہے. ہم نے اس عہد میں اس تصور کو اس عہد کے سیاسی، سماجی اور معاشی تناظر میں دوبارہ سے اس کا جائزہ لیا اور اس کو پھر سے روب عمل کیا. ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ہم نے جو کہتے ہیں کہ شراب پہن سے اطلاع سا کیا، تو یہ شراب پہن ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ان کی دی ہوئی ایک تحفہ ہے. ہم نے اس کو عملی جامع بنایا آج کے دور میں. اب اس کے تحت اب آپ کا اگلا سوال کا جواب کہ ہم نے 1 ارب پہلے، آج ہم 55 لاکھ قرضے دے چکے ہیں. 10,000 روپے پہلے ایک بہن کو پیش کیے گئے بغیر سود کے ہیں، جیت نہیں ہے، واپس کرنے ہیں. آج 200 ارب روپے کی رقم ہم پیش کر چکے ہیں اور واپسی کی شرح 99.9% ہے. اور جن کو ہم نے قرض دیے وہ ان میں سے 7% لینے والے کو دینے والے بن گئے. یعنی یہ صرف فائنینشیل انٹرمیڈیشن نہیں ہوئی کہ پیسہ چلا گیا، بلکہ ایک اخلاقی ایک عظمت کی طرف سفر بھی شروع ہوا. تو یہ ہے بنیادی تعارف حکومت کا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو اللہ سے جنگ قرار دے دیا گیا کہ سود خدا کے ساتھ جنگ ہے. جی جب آپ اس سے بچیں گے تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے ہیں تو آپ کی شکل میں اللہ نے ایک انسان زمین پہ بیٹھ کے کام لیا
سر میں تو بڑا ایک معمولی شخص ہوں. یہ ہمارے ان 7,000 دوستوں ساتھیوں کا کام ہے جنہوں نے اخوت میں شرکت کی, جو اخوت کے ملازم ہیں, ملازم نہیں کہتے ہیں انہیں ساتھی کہتے ہیں, وہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, وہ بھی اسی تصور کو ان کے قلب و جاں میں نقش ہے. تو یہ کام ہے ہمارا پہلا. دوسری اس کی جہت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف قرضوں سے قوم تبدیل نہیں ہوگی یا کاروبار سے تبدیل نہیں ہوگی, قوم تبدیل ہوگی تعلیم سے, علم سے, روشنی سے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اب قدمی قدم کے طور پر اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. اب بچوں کو آپ نے اعلیٰ تعلیم دینی ہے, ان کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, فیس کہاں سے دیں گے؟ ہم نے کہا کہ ہم یونیورسٹی بنائیں گے جس میں بچوں کو کہیں گے کہ آج پڑھ لو, 10 سال بعد فیس دے دینا, تو جب اس قابل ہو جاؤ. تو یہ بھی ایک قرض حسن کی ذہن ہے. اس کو ہم لانگ ٹرم قرض حسن کہتے ہیں. پہلا شارٹ ٹرم ہے کہ بھائی فوراً ادا کرو, کاروبار کر کے کماؤ. دوسرا یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو نکھارو, علم سے, ریسرچ سے, جدوجہد سے, جستجو سے, اور نئے افکار تک پہنچو, اور پھر اپنا ایک امپیکٹ کریٹ کرو معاشرے میں, اور پھر پاکستان کے معاشرے کو ٹالرنٹ بناؤ. اس میں تحمل آنا چاہیے, اس میں عدم برداشت ختم ہونی چاہیے, اس میں باہمی محبت اور بھائی چارے اور اخلاص اور دیانت اور صداقت اور امانت, یہ چراغ روشن ہونے چاہیے. یہ جو ہے اخوت کا بنیادی تعارف. اب آپ کو سوال یہ تھا کہ یہاں کیوں آ گئے بھائی, آپ اسپین سے چلے آئے. تو بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوستوں کو کہ میرے گھر کی دولت کی عرب صرف میرا ہی بھلا ہو تو مجھے منظور ہے. اب تو ہم نے ان بھائیوں کو بھی کہا کہ بھی آپ بھی اسی روشنی سے, اسی چراغ سے منور ہوتے ہیں جس کا نام عشق مصطفیٰ ہے. تو آئیے آپ بھی اس پہ کام کریں, اس پہ چلیں. تو جہاں پر آپ کسی سے چاہیں تو دو طرح کی آپ مواقعات کر سکتے ہیں. پاکستان میں کسی غریب رشتے دار کو, دوست کو, بھائی کو کہیں کہ تم میرے مواقعات کے سلسلہ میں بھائی ہو, میں تمہیں یہ قرض دے رہا ہوں, بھیک نہیں دوں گا, کیونکہ بھیک دینے سے اس کی عزت نفس پہ بوجھ آ جائے گا اور وہ ہمیشہ بھیک مانگے گا. اچھا, یہ جو آپ نے بات دوست اور رشتے دار کی تھی, یہ جو اوور آل کانسیپٹ ہے علاقے کا چودھری, چتراہٹ میری ہونی چاہیے. مواقعات میں کہیں نہ کہیں ڈر اس چودھری کو ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ سب میں اخوت آ گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پیسے دے کے تگڑے ہو گئے, یار مگر پیسے کیونکہ کچھ کاروبار آپ بھی کرو, میں بھی کرتا ہوں, پھر واپس کر دینا. پھر تو معاشرے میرے ساتھ دیکھیں, یہ کانسیپٹ تو ہمیشہ جب بھی آپ کوئی بہتری اور سدھار کی کوشش کرتے ہیں تو کانسیپٹ تو آتا ہے. رہ راہ محبت کا خدا حافظ ہے, اس میں دو چار بہت سخت مقامات ہیں. واہ واہ, یہ سخت مقام تو آئیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ سرنڈر کر دیں, آپ شکست مان لیں, آپ اس معاشرے کو یہیں چھوڑ دیں, یا آپ معاشرے کو تعمیر کریں. مجھے یقین ہے کہ جب آپ انہی اخلاص, ایمان, دیانت, صداقت, تحمل, محبت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے مواقعات کریں گے تو رستے کی مشکلات اچھی چلی جائیں گی. اور یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا یقین ہے. اسی یقین پہ ہم نے 10,000 روپے پیش کیے, اور اسی یقین کی عملی صورت یہ ہے کہ 200 ارب پہ پہنچ گئے. ہمارے راستے میں تو مشکلات آئیں گے نا, تو وہ پچھلی میں بھی مشکلات آئیں گی. مشکلات تو آپ کے حوصلے کو پہچاننے کی ایک طریقہ ہے, کتنا عشق پکا ہے. وہ کون سا لمحہ تھا جب یہ ڈیفائننگ مومنٹ آیا, ایک CSS آفیسر اور ایک جس نے اس میں بھی تاریخ رقم کی, اس میں بھی قابلیت اور ٹاپ کیا ہو, اور وہ MBBS کیا ہوا وہ ڈاکٹر, اس میں کیا لمحہ آیا کہ جب اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس طرف چلنا ہے, پڑھائی کام کرنا ہے. وہ یہ ہر شخص کی دل میں نیکی ہے, ہر شخص نیکی کرنا چاہتا ہے. یہ سب آپ دل میں 100 نیکی کرتے ہیں. دنیا قائم ہی اس لیے ہے کہ ہم یہاں نیکی کر رہے ہیں. ہم کسی پرندے کو دانا ڈال دیتے, کسی بھٹکے ہوئے مسافر کو بتا دیتے کہ یہ چلی جاتی ہے تمہاری ہوٹل کی طرف, تمہاری اور یہاں پر تم جانا چاہیے. بس آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے زورے والوں کا حاصل ہے. یہ کسی کی عطا ہوتی ہے, کسی کی عنایت ہے, کسی کی رحم ہے, کسی کے اٹھے ہوئے دعاؤں کی
حاصل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کام کی طرف مائل کر دیتا ہے. اب وہ مائل کرتا ہے تو اس کے بعد امتحان بھی لیتا ہے. اس کے امتحان سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہوں. جی میں کوئی اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی میں نے کسی نے ساری دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا. یہ چیزیں انسان کی شخصیت تعلیم وہ بچپن سے ہوتی چلی جاتی ہے. اکثر ایک لمحہ خدا ہی وہ لمحہ بھیجتا ہے، خدا ہی آپ کا سوچ اور فکر کا رخ اس طرف مائل کرتا ہے. وہ لمحہ آتا ہے ہر بندے ہر شخص کی زندگی میں، لیکن ہر شخص کی زندگی میں کامیابی کا ایک نہیں ہزاروں لمحے آتے ہیں اور دروازہ دستک دیتے ہیں. اگر آپ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ لمحہ واپس لوٹتا ہے. ہر شخص کو خود کو تیار کرنا چاہیے اس لمحے کے استقبال کے لیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قدرت کسی شخص سے بہت مہربان ہو، کسی سے نامہربان ہو. ہوتا ہی ہے کہ کامیابی کا نہ ملنا دکھ نہیں ہے، کامیابی کے لمحے کے لیے تیار نہ ہونا دکھ ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں بدبخت اور ایک ہوتا ہے بخت، یعنی تمہارے دروازے پہ بخت آیا تھا تو روز آتا ہے. یہ جو آپ ہر وقت 5 دفعہ دن میں اذان سنتے ہیں وہ لمحہ نہیں ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، کیا یہ وہ لمحہ نہیں ہے؟ ہم اس لمحے کو کیوں نہیں، میں عام لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کیش کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ اس لمحے پہ ہمارا دل کشادہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری آنکھوں میں نور اور چمک پیدا کیوں نہیں ہوتی کہ کوئی بلا رہا ہے نیکی کی طرف؟ ایک دفعہ وہ دروازہ کھولو. مسجد کا لاپتہ اللہ وہ آیت ہے، کیا لکھا ہوتا ہے مسجد کی پیشانی پہ؟ آپ کھولو پھر دیکھو اللہ تمہیں اپنا بناتا ہے اور تمہیں کس راستے سے چلاتا ہے. تو نیکی ہر لمحہ آپ کو پکارتی ہے، آپ مطلوب ہے نیکی کے. نیکی پھیلی ہوئی ہے ہماری کائنات کے رگ رگ میں سمئی ہوئی ہے. اگر نیکی نہ ہو تو یہ کائنات ختم ہو جائے. جو خود کی یونیورسٹی کا ایک ایسا یونیک منفرد انوکھا کانسیپٹ کہ جو پہلے تعلیم دے دو جو ضروری ہے، اگر پیسے جو ہیں بعد میں دے دو، یہ ایک ایسا انوکھا کانسیپٹ. اور پھر ناظرین ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اخوت کی جو پیغام کا نام ہے، اخوت ایک سوچ کا نام ہے، اس میں جو اس 6 دنوں میں نے رہ کر سیکھا کہ آپ، اور میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اخوت میں اگر آپ سود کا جو لفظ ہے وہ اس میں نہیں ہے، کہ جو قرضے دیے جاتے ہیں وہ بغیر سود کے دیے جاتے ہیں. اور یہ ممکن کر کے دکھا دیا اخوت نے کہ ایسا ممکن ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، کوئی کاروبار بغیر سود کے نہیں کر سکتا، تو اخوت نے وہ سسٹم، وہ فارمولا بنایا جس سے 200 ارب روپے کے اس وقت قرضے، اور لوگوں نے ان پیسوں سے کاروبار کیے چھوٹے بڑے، اور اپنے بچوں کو بھی پیروں پہ کھڑا کیا، اور خود بھی معاشرے میں عزت دار کی حیثیت سے وہ زندہ ہے. تو ایک تو یہ ممکن ہے کہ بغیر سود کے کام کیا جا سکتا ہے، اس کا عملی نمونہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے کر کے دکھا دیا. اب یہ ہے کہ معاشرے میں یہ اخوت کیسے ہے کہ بغیر سود کے معاملہ جس سے خوشیاں پیدا ہوں، اخوت پیدا ہو. جب میرا آپ سے لالچ اور کہ میں نے وہ ایکسٹرا بھی گناہ بھی دینا ہے اور ٹائم پہ بھی لینا ہے، 1 دن اوپر ہو گیا تو اس کے اوپر پینلٹی بھی لگے گی، وہ سود در سود لگے گا. تو پھر یہ سب معاملے سدھریں گے تو نہیں. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ایک ہے موجودہ معاشرے. یہ مجھے آکسفورڈ میں بھی سوال لوگوں نے کیا کہ جی آپ کا بنیاد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے عطیات اکٹھا کر کے ایک فنڈ بناتے ہیں، اس فنڈ سے بغیر سود کے کرتے ہیں. تو اگر لوگوں نے دینا بند کر دیا تو فنڈ ختم ہو جائے گا اور آپ کا کام ختم ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اکنامکس کے اصولوں پر، مارکیٹ کے اصولوں پر، نیو کلونیلزم کے اصولوں پر کہ میرا حصہ، میرا منافع، میری دولت. تو یہ ہے اکنامکس کی رسٹک جو اخوت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر آپ کی اکنامکس کا ختم ہوتی ہے. کیونکہ اخوت میرے حصے پہ یقین نہیں کرتی، اخوت دینے پہ یقین کرتی ہے، شیئرنگ پہ یقین کرتی ہے. تو آپ یہ نظام کر کے تو دیکھیں، مطلب دولت کی مثالی تقسیم تو کریں. کیا ظلم ہے کہ کیا خوبصورت بات کی دولت کی مساوی تقسیم تو کر کے دیکھیں نا آپ. ایک نئی دنیا تو بنائیں. 99% دولت 1% لوگوں کے پاس ہے، اور
1% दौलत 99% लोगों के पास है। ये कैसा मुआशी निज़ाम आपने तस्लीफ किया कि ये दौलत किसकी है, ये कायनात के खजाने किसके हैं, ये सूरज, ये तेज़ हवाएँ, ये वादियाँ, ये पहाड़, ये समंदर किसके हैं? ये रब के हैं, और जो रब का है वो सबका है। वाह वाह। तो हमने इसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, तो मौक़ात इस मुट्ठी को खोलने का नाम। बहुत खूब, बहुत तो खूब। दूसरा सवाल भी आपको पता है कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई, और फिर क्या वो लोग वापस फीस देंगे या नहीं देंगे, तो भले ना दें। बात यह है कि हमने यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम के लिए नहीं बनाई, तरबियत के लिए भी बनाई है। तालीम और तरबियत का चोली दामन का साथ है। सिर्फ इल्म जो है ना, वो इंसानियत के करीब नहीं लाता। इंसानियत के करीब जो शय लाती है वो दर्द दिल है, वो तालीम के साथ तरबियत है। वो किसी को ये एहसास देना है कि तुम्हारी खुशी है तो किसी और की भी है, तुम्हारे ख्वाब हैं तो किसी और के भी हैं, तुम खुश नहीं रह सकते जब तक कि तुम्हारा हमसाया खुश नहीं है। तो इसका इम्तजाज है। हम कोई तहरीरी तौर पर नहीं किसी से लिखवाते कि मैं फीस लूँगा, ये हम एम्पावर करते हैं किसी शख्स को कि वो खुद फैसला करे। अगर वो कल 10 साल 20 साल बाद फीस अदा नहीं करता तो उसकी गुनाह नहीं है, ये हमारी गलती है कि हमने उसे क्या सिखाया। हमारे अमल में, किरदार में, गुफ्तार में हम आहंगी नहीं थी, क्योंकि ये अगर चीज़ हो तो फिर तासीर जन्म देती है, और तासीर फिर क़ुलूब को फतह करती है। ऐसा महसूस होता है। सहाफ़त में बाकायदा प्रैक्टिकली मुझे 25 साल हो गए। हमारे सवाल हम करना सोचते हैं, आप इतना जामे जवाब देते हैं कि मतलब जो एक बहसीत सहाफ़ी, मतलब बहुत मुश्किल है कि कोई सहाफ़ी ये माने कि मेरे पास अब सवाल की जरूरत नहीं है। ये वो जो जवाब मुझे मिलना था कि अल्लाह ने सूरज, चाँद और ये जो हवा, ये सबके लिए है। मतलब इस जवाब में इस जवाब के बाद मेरे पास सवाल बाकी नहीं बचे। मकसद बात है ये। और फिर दौलत की जो तकसीम है वो 1%, 99%, यानी। अब लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है, वैसे पाकिस्तानी आपको देखते हुए कि आप भी हमारे मुल्क में हैं, पाकिस्तानी हैं, और आपने दुनिया को ये कर दिखाया कि देखो बगैर सूद के भी एक फार्मूला है जो चल सकता है, और उससे गरीब इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो, बगैर पैसे के भी आला खबर के बराबर तालीम का बंदोबस्त किया जा सकता है। और आपने वो ठान लिया जो मैंने देख लिया कि मैंने जिस अंदाज में वो तड़प। मेरे साहब, मैं देखिए अब ये 2 बातें तो हो गई ना, कर्ज हसन की, मुआशी इनकलाब की, दौलती तकसीम की। दूसरी बात ये हो गई कि आपने फ्यूचर में अपने सक्सेशन प्लान बना लिया, बच्चों को तालीम भेजने की वो तब्दीली करें। अब हम जो आपके साथ की जो दायरे गैर में मतलब में घूम रहे हैं, ये भी है कि ये पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों से कहीं बेहतर है इखलास में, मेहनत में, जस्तजू में। न जाने कितने समंदर और पहाड़ और दरिया अबूर करके ये तो स्पेन पहुँचा, तो इटली पहुँचा, तो जर्मनी पहुँचा, तो ब्रिटानिया पहुँचा, तो अमेरिका गया। ये वो लोग हैं जो नई दुनिया तख्लीक करेंगे। अब हम इनके दिल पे दस्तक देना चाहते हैं कि तुम अब अगली मंजिल तय करो, समाजी कहते हैं ना, सोशल मोबिलाइजेशन। यानी अब तुम्हें जिस मुल्क में रहते हो उसमें अपना मुकाम और मर्तबा बनाना है, इल्म से, किरदार से, रफ्तार से, और उसमें अमल। ये अपनी नस्ल को पढ़ाएं। देखें, बहुत सी दुनिया की अक़वाम का आप मुताला करें कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और कामयाब हुए। तो उसका रास्ता यही है। 1 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे हैं अंदाज़न मुल्क के बाहर। इनके बच्चे भी तो 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बच्चे भी तो होंगे ना। वो बच्चे अगर इल्म, फ़लसफ़ा, दानिश, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइंस, अदब, तहज़ीब, तारीख़, मुआशियात, समाजियात, इन अलूम से हासिल करते हैं, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, और आज अगर वो छोटे काम करते हैं, काम छोटा कोई नहीं होता, काम
محنت آپ کام کو عظمت دیتی ہے، لیکن بہرحال ایک کام ہے، ایک شخص ہے وہ ایک چھوٹی سی دکان بناتا ہے اور ایک شخص ہے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور چلاتا ہے. تو یہ اب ان کی اگلی نظر گروسری اسٹور سے کیش اینڈ کیری سے پڑھ کر ڈپارٹمنٹل اسٹور ہونے چاہیے، ان کو میسی بنانا چاہیے، ان کو جیسی چائنیز بنانے چاہیے، ان کو کیرفورڈ بنانے چاہیے. یہ ان کے مالک بنیں گے تو معاشرے میں ان کی وقت، ان کی سیاسی قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، پولیٹیکل امپاورمنٹ ہوگی. ڈاکٹر صاحب شناخت کام سے ہوتی ہے. جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی سوچ فہم کو ظاہر کرتا ہے. کیا آپ کی لمیٹیشن بس یہیں تک ہے کہ اللہ نے، جیسے آپ نے کہا کہ جب انسان کو بنایا تو پوری کائنات کے لیے بنایا، مطلب ہے فضا تری محو پروین سے ہے ذرا آگے قدم اٹھا، یہ مقام آسمان سے دور نہیں، وہ قدم تو اٹھاؤ، یہ چاند اور ستارے تو مسکر کر لے گئے اندھیرے میں، یہ تو تمہاری میراث ہے. لیکن تم نے اپنے آپ کو محض چند توہین آتا چند کلیوں پر کنار کر دیا، ورنہ گلشن میں علاج سنجے جامع بھی ہے. تو ان چند کلیوں پہ کیوں کنار کر کے میں ان پاکستانیوں کے بہت بڑے لوگ ہیں جو پاکستانی یہاں پر ساری رات محنت کرتے ہیں، سخت سردی میں محنت کرتے ہیں. میں سے یہ سب کہہ رہا ہوں کہ اپنی نسل کو، اگلی نسل کو قربانی تھوڑی سی اور دے دیں اور ان کو بہترین تعلیم سے آشنا کریں. جب وہ پڑھ جائیں گے تو پھر نہ صرف یہاں پر ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا، بلکہ یہ ایک ایسا انجن بنیں گے کہ پاکستان کی گاڑی کو بھی کھینچ لے. پاکستان میں کمی کیا ہے؟ کمی علم کی ہی ہے نا، تربیت کی ہی ہے نا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھول جو جہاں کھل رہے ہیں ان کی خوشبو جب وہاں تک پہنچے گی تو یہ پھر وہاں پر بھی بہار کا عالم ہوگا. تو اخبار یونیورسٹی جو ہم بنا رہے ہیں اس سلسلے میں بھی میں نے کہتا ہوں کہ آپ اپنی ٹیم کو لگا دو وہاں پہ، شاید وہاں پر بھی ہزاروں لوگ آپ کے ان بچوں کی طرح ان کو بھی ایک راستہ مل جائے اپنے مستقبل کو تعبیر کرنے کا. بہت شکریہ. میں یہاں پہ اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ سفر جاری ہے ہمارا. ابھی یہ سفر یہاں رکا نہیں، نہ قوت کا سفر رکا اور نہ ہمارا سفر رکا. یہ سلسلہ جاری رہے گا. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور میں یقینی طور پہ گاہے بگاہے ڈاکٹر صاحب سے آپ تک ڈاکٹر صاحب کے پیغامات پہنچاتا رہوں گا. اپڈیٹس اخوت کی پہنچاتا رہوں گا آپ تک. اور یہ بھی کہ ہمارا سفر کی منزل پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر پوری دنیا ہے، پوری یہ دنیا ہی ہمارے لیے بنائی گئی ہے نا کہ خدا تعالیٰ نے ہر ملک ماست ملک خدائے ماست. ہم نے کسی ملک کو بندوق کے زور سے فتح نہیں کرنا، اپنے کردار اور علم کے زور سے فتح کرنا ہے، اور یہ دائمی فتح ہوتی ہے. وہ یقین و کم عمل پہ ہم محبت مطلب ہے کہ آپ کسی کو بزور شمشیر زیر تو کر سکتے ہو، اس کا دل نہیں جیت سکتے. دل جیتنے کے لیے آپ کو تحمل، برداشت، محبت، اثار، اخوت، بھائی چارہ اور کردار کی بلندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں، انہوں نے دل جیتے اپنے کردار سے. ہم نے دل جیتے، ہم نے اپنے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. اور لوگوں کو جو تاجر بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو تجارت میں لا رہے ہیں، یہ بھی سنت ہے. شہید لکھیں یا ہمارے نبی نے تجارت کی. یہ بھی غلط اثر ہے کہ ہم دولت کو بڑا سمجھتے ہیں. دولت تو خیر ہے، آپ کمائیں گے تو کسی کے کام آئے گی نا. جی بالکل. دولت کمانے کا حکم بھی ہے اور کما کر بانٹ دینے کا بھی حکم ہے. واہ. یعنی دولت کی تقسیم دولت کے کمانے سے زیادہ اہمیت ہے. میں نے تو جمع کرنا تھا، آپ کو نہیں دیکھا. نہیں مجھے وہ دیکھیں، میں پھر آپ کو ایک بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں کیا دوں، تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ضرورت سے زیادہ بچے گی. آپ کو اپنی ضرورت لگتا ہی نہیں ہے. میرے پاس تو جو ہے ابھی میری وہ ضرورت ہی ہے. بس اس ضرورت کا تعین کسی اکیلے لمحے میں بیٹھ کے کیجیے کہ میں بھی کروں. میں آپ کو جب کہہ رہا ہوں تو اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ ہم پہلے کسی لمحے میں تنہائی میں جب اللہ ہمارے قریب ہو تو ہم بھی سوچیں کہ مجھے چاہیے کیا مجھے کوئی محل چاہیے رہنے کے لیے یا 2 3 4 کمروں کا فلیٹ چاہیے، مجھے ایک گاڑی چاہیے یا 10 چاہیے.
مجھے کروڑوں اربوں روپے چاہیے، جب میں نے صبح ناشتے میں $2 کا ناشتہ کرنا ہے، ایک کروسنٹ کھانا ہے اور ایک کافی کا کپ پینا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں 2 ارب لوگ ایسے ہیں جن کو رات کو پورا کھانا نہیں مل سکتا۔ لیکن مجھے دکھاوا کرنا ہے، مجھے مہنگے کپڑے پہننے ہیں، مجھے مہنگی گاڑی لینی ہے۔ وہ اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ سوچے تو صحیح کہ سارا کچھ آپ کو کس نے دیا، جس نے دیا اس نے پھر پوچھنا بھی ہے۔ لیکن میں نے دوسرے کو نیچا دکھانا ہے۔ دیکھیں، دوسرے کو نیچا دکھانا آپ نیکی میں دکھائیں، مطلب اب دوسرے کو زیر کرنا ہے تو آپ عمل سے دکھائیں۔ آپ طاقت سے کیوں دکھاتے ہیں؟ آپ اپنی دولت کے زوم سے کیوں دکھاتے ہیں؟ لوگوں پہ روک تو ڈالنا چودھری ہوں۔ سر چودھری، دیکھیں، طاقت کی پہچان کے کئی معیار ہیں: دولت، اقتدار، علم اور قربانی۔ دیکھیں، سب سے زیادہ طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے اس کے پاس علم کو طاقت سمجھے، اظہار کو طاقت سمجھے، دینے کو طاقت سمجھے، معاف کرنے کو طاقت۔ اچھا، ہمارے یہاں علم کو تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ 4 جماعتیں پڑھ لی ہیں تو زیادہ اپنے آپ کو سیاح سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک تو یہ وہ کتابیں پڑھ لی، یہ ایک بات ٹھیک ہے۔ بعض لوگ علم کے حصول کے بعد خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہر شے جانتے ہیں۔ خلیل جبران نے کہا تھا کہ میں دریا سمندر کے کنارے کھڑا ہوں اور میں ایک قطرہ بھی اگر اس کا مجھے مل جائے تو نئی زندگی لے جائے۔ یعنی علم ایک سمندر ہے، اس کا ایک قطرہ بھی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو علم کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور وہ علم جو آپ کو اخلاص اور انکسار نہیں سکھاتا وہ علم ہی نہیں ہے۔ فائدہ اٹھانا ہے اپنی زندگی میں خود کے لیے اور دوسروں کو فائدے مند بنانا، معاشرے میں جو ہے سب کے لیے جو وہ علم ہے، یعنی کہ وہ ٹیکنیکس لرن کرنا۔ ہم وہ علم نہیں سیکھتے، ہم اچھی بینک میں جاب مل جائے، اچھا کوئی جاب، بلکہ تاکہ پیٹرول، گھر کے خرچے اور کوئی آٹا دال نہیں، یہ سب نہیں، میں اس علم کی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن جو بھی آپ علم حاصل کریں، سب سے پہلے تو آپ کو اپنی زندگی کا معیار بدلنا ہے، خود اپنے لیے سوچیں۔ لیکن یہ سفر اپنی ذات کا ایک مقام سے رک جانا چاہیے، کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی ذات کے حساب سے نکل کر ہمسائے کے لیے، غریب کے لیے، محروم کے لیے، جس کو علم نہیں مل سکا اس کے لیے۔ یہ امتزاج جو ہے نا، یہ اصل میں کامیابی ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ سب کچھ اپنا بانٹنا شروع کر دیں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو معاشی طور پر اور جسے کہتے ہیں نا کہ اخلاقی طور پر مضبوط خود کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دولت حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس دولت کے حصول میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات میرے لیے بنی۔ نہیں، ہمارا تو کام ہی، زندگی کا مقصد ہی ایک ہے کہ صبح اٹھو، پیسے کمانے جاؤ جو پردیس میں ہے، اور رات کو آؤ، اس کے بعد زیادہ بات نہ کرو، ٹھیک ہے؟ پھر اگلے دن اور پھر پاکستان سے یہ مقصد بے شک رکھیں، اس میں 2 چیزیں شامل کریں۔ اس میں ایک شامل کریں علم کا حصول اور ایک تھوڑی سی تقسیم، واہ بس، علم کا حصول اور تقسیم پورا آپ بے شک 24 گھنٹے کو کام کریں۔ میں تو نہیں کہتا کہ محنت کرنی چاہیے، لیکن اس میں یہ سوچیں کہ اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ خود اگر علم حاصل نہیں کر پائے تو اپنی آنے والی نسل کو کہیں کہ پھر علم حاصل۔ تو دیکھیں، دنیا میں اب میں یہ کیا مثال دوں کہ کئی ایسے اقوام ہیں جنہوں نے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود کتنے نوبیل پرائز دیے۔ اب مسلمانوں 1.5 ارب ہیں، کتنے نوبل پرائز ہیں آپ؟ کیا سائنس میں، ریسرچ میں، فلسفہ میں، فلکیات میں، ماحولیات میں آپ نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے؟ میں نے کیا کنٹریبیوشن کی؟ ہم تو زمین پر بوجھ ہیں، جب کچھ نہیں کرتے تو بوجھ ہے نا۔ ہم تو دوسروں کی کمائی کھاتے ہیں، دوسروں کی ذہنی اور فکری جو بلندی ہے
اس کے نتیجے میں جو ثمرات کائنات میں نظر آتے ہیں ہم تو وہ کھاتے ہیں. لیکن زندگی کے بارے میں اصل آغاز ہوتا ہے تدبر سے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تدبر کرو. اور تدبر کیا ہے؟ یہ سوچو کہ مجھے کیوں بنایا. جب آپ یہ سوال کا جواب پا لیں گے نا تو آپ سمجھیں گے کہ آپ دنیا میں کامیاب ہیں. بوجھ پہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کبھی کبھی جو ایسے ریٹائرڈ بوڑھے ہم کیا وہ لوگ بھی بوجھ بن جاتے ہیں؟ کیوں بوجھ بنتے ہیں؟ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. علم کو زندگی کی آخری لمحے تک حاصل کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص ریٹائر ہو گیا تو وہ کسی 4 گھنٹے کسی اسپتال میں جا کے مریضوں کی تیمارداری کرے, کسی کا ٹوٹا ہوا حوصلہ بندھائے, کسی کو کہے میں تمہارے ساتھ ہوں. دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ اسپتالوں میں بیٹھے گئے ہیں, دروازہ کھلنے کے منتظر ہیں کہ کوئی آئے گا اس کے پاس 2 لمحے کے لیے بیٹھے گا. یہ تنہائی بھی غربت ہے, اکیلے رہ جانا بھی غربت ہے, یہ انتظار بھی غربت ہے. تو جو شخص چلتا پھرتا ہے بے شک وہ ریٹائر ہو گیا تو وہ کسی اسپتال میں جائے, کسی آرفنیج ہاؤس میں جائے, کسی پرسن ود ڈسیبلٹی سے دوستی کرے, کسی کو کہو چلو میں تمہاری یہ جو ویل چیئر ہے کھینچ کے تمہیں کسی مال کی سیر کرا لو, میری بھی سیر ہو جائے گی تمہاری بھی سیر ہو جائے گی. مطلب کوئی بھی لمحہ زندگی کا جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ ہمیں اس لمحے کا حساب دینا ہے. جب تک میں چل سکتا ہوں میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں, جب تک میں سن سکتا ہوں میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں, جب تک میں بول سکتا ہوں میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں. میں یہی فیصلہ کر لوں کہ آج دن میں بہت بوڑھا ہوں, نہیں جا سکتا کہیں, تو 10 لوگوں کو فون کر کے کہوں گا تو پھر کیا حال ہے تیرا, محنت کر رہے ہیں نا, اللہ کرم کرے گا. اگر سارے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں نا تو یہ کہانی, یہ لمحہ, یہ پیغام سن کے وہ پھر کھڑا ہو جائے گا. مطلب زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا, انہوں نے فرمایا صدقہ دو, تو کسی نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں میں کیا صدقہ دوں. تو انہوں نے 20 چیزیں گنوائیں. مسکراہٹ صدقہ ہے, کسی کو رستہ دکھانا صدقہ ہے, پودا لگانا صدقہ ہے, کسی کی بیماری میں اس کی جا کے تیمارداری صدقہ ہے, کسی کو حوصلہ دینا صدقہ ہے, کسی کو مشورہ دینا صدقہ ہے, کسی کے صرف یہ کہنا اتر آگے بات یہ صدقہ ہے. تو صدقہ اگر یہ صرف دولت کی ہوتی تو پھر غریب آدمی کیا صدقہ دیتا. تو یہ ہر نیکی صدقہ ہے, ہر نیکی فرق ہے, ہر نیکی آپ کو اپنے اندر سے کر دیتی ہے, آپ کو اپنے اندر سے طاقت دیتی ہے. آپ رکھے تو دیکھیں کسی ٹوٹے ہوئے دل کا ذرا حوصلہ تو بڑھائیں. آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح ہے نیوٹن کا اصول کہ ہر چیز لوٹ کے آتی ہے, ایکشن کے بعد نہیں ریئیکشن ہوتا ہے. آپ نیکی کر کے دیکھیں, کہیں نہ کہیں سے کوئی نیکی آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دے رہی ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم اب یہ سفر ہمارا جاری ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, تو ناظرین یہ سلسلہ جاری ہے اور یقینی طور پہ ڈاکٹر صاحب میرے ہر سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب آپ نے لاجواب کر دیا. میں نے آپ کی دیکھیں جواب اچھے نہیں ہوتے, سوال اچھے ہوتے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یعنی اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے لاجواب کر دیا کہ سوال نہیں, جواب نہیں, سوال اچھے تھے. ابھی انشاءاللہ اس جہاں بہت کچھ دیکھنے کو ملا, ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور آپ خاص طور پہ جب کوئی عمل دیکھیں تو اور عملی جامع ہوتا ہوا دیکھیں تو سیکھنے کو ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک جس چیز سے میں نے سیکھا کہ نہ صرف عمل میں, موٹیویشن میں اللہ نے ہمیں ایک ایسی شخصیت پاکستان میں دے دی جس کو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک پورے کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میرا اگلا انٹرویو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ضرور دیکھیے گا کہ ادھر سے گفتگو کو شروع کریں گے انشاءاللہ. اور ہم نے ڈاکٹر صاحب کی ذات سے ہر لحاظ سے مستفید ہونا ہے. ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب شکریہ, مہربانی, بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے گا, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.